ٹرالی باہر چھوڑ دے گا, ٹریکٹر گھر کے اندر پال ڈھک کے کھڑا کرے گا. بات ہے کہ نہیں؟ قیمتی ہے, محبوب ہے یہ. مدینہ شریف بھی جاتا نا تو ویڈیو کال کر کے دنیا کو دکھا رہا, سیلفی کھینچ رہا. اور وہاں سیلفی کھینچنے کا وقت ہے, وہ سیلفی کھینچنے گیا, ویڈیو کال کرنے کے لیے گیا. مدینہ شریف جا تو آنکھوں میں آنسو ہو, زبان پر جملے ہو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. اللہ اللہ, ذرا غور کیجیے. حضرت ابراہیم تشریف لے آئے, دودھ خشک ہوا. بیٹے کو جب بھوک لگی, پیاس لگی, ماں ہوتی ہے. حضرت حاجرہ کو پتا تھا یہاں کھانا نہیں ہے, حضرت حاجرہ کو پتا تھا یہاں پانی نہیں ہے, مگر ماں ہوتی ہے. اسی لیے تو ماں کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. دنیا دماغ لگاتی ہے مگر ماں کی ممتا, ماں کا پیار دماغ سے بڑھ کے ہوتا ہے. ماں کا پیار وہاں تک ہے جہاں تک دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. حضرت حاجرہ بیٹے کو لے کے بیٹھی ہیں, لیکن جب بیٹے کو پیاس اور بھوک لگی تو اگر کوئی اور ہوتا دماغ لگاتا, کہاں ملے گا کھانا, کہاں ملے گا پانی. وہ اٹھ کر کے نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے نہیں جاتا کہ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو جنگل ہے, چاروں طرف تو کچھ ہے ہی نہیں, صحرا ہے, یہاں تو کوئی بستی نہیں, یہاں تو کوئی مارکیٹ نہیں, یہاں تو کوئی دکان نہیں, یہاں تو کوئی چشمہ نہیں, یہاں تو کوئی ندی نہیں, یہاں تو کوئی نالا نہیں, یہاں تو کوئی کنواں نہیں, یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو میرے بچے کو کھانا پانی ملے گا کہاں سے؟ مگر ماں تھی, ماں دماغ کہہ رہا تھا حاجرہ یہاں کچھ نہیں ہے, مگر ماں کی ممتا بولی ذرا چل کے تو دیکھ, کیا پتا کچھ مل جائے. یہ ممتا تھی. ممتا کے علاوہ اگر کچھ اور ہوتا تو اٹھ کے نہیں جاتا. ماں کی ممتا تھی, چل کے تو دیکھ. جبکہ دماغ کہہ رہا تھا یہاں کچھ نہیں ہے, دماغ منع کر رہا تھا یہاں کچھ نہیں ہے, مگر پھر بھی ماں کی ممتا بولی ذرا چل کے تو دیکھ. بیٹے اسماعیل کو ننگی زمین پر لٹا دیا. اللہ اللہ, ذرا غور کرو. بیٹے اسماعیل کو ننگی زمین پر لٹا دیا, اور ننگی زمین پر لٹانے کے بعد حضرت اسماعیل کو ماں چلی ہے پانی کی تلاش میں, ماں چلی ہے کھانے کی تلاش میں. لوگوں تم نے بار بار سنا ہوگا, کبھی صفا پہ چڑھ جاتی, کبھی مروہ پہ چڑھ جاتی. ہائے ہائے, کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ, کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ. اللہ اللہ, ذرا غور کیجیے. ہائے ہائے. اب ذرا آگے بڑھیے. جب رب کے کہنے سے اس آزمائش میں یہ کھڑے اترے تو زندگی تو رب کے ہاتھ میں ہے. اگر رب جلانا چاہے تو کون مارے. کھانا ہی تو نہیں, پانی تو نہیں, لیکن زندگی تو رب کے ہاتھ میں. ہائے ہائے, یہ چل رہی ہیں, یہ چل رہی ہیں. اور لوگوں حج کرنے کے لیے جاؤ گے, صفا مروہ ارکان حج میں سے رکھ دیا گیا. اب حاجیوں قیامت تک کے لیے جسے حج کرنا ہے, جہاں جہاں میری حاجرہ گئی وہاں وہاں جانا پڑے گا, جہاں جہاں میری حاجرہ دوڑی وہاں وہاں دوڑنا پڑے گا. اور کمال کی بات دیکھو, حضرت حاجرہ جب ہموار زمین پہ چلتی تو بیٹا سامنے ہوتا تو ذرا دھیرے چلتی, اور جب بیٹا اوجھل ہوتا تو ذرا تیز چلتی. جہاں حاجرہ تیز چلی وہاں حاجی کو تیز چلنے کا حکم ہے, جہاں حاجرہ دھیرے چلی وہاں حاجی کو دھیرے چلنے کا حکم ہے. ارے آزمائش بڑی ہے تو انعام بھی تو بڑا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا قادری رامپوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہے نبی کی بیوی, یہ ہے نبی کی بیوی, ہے نا. اللہ اللہ, ہائے ہائے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں, یہ بات اور بتا دوں, ذہن میں یہ مت ڈال لینا شاید پیار کم تھا میاں بیویوں میں, ایسے چھوڑ گئے. خدا کی قسم امی ہاجرہ سے
حضرت ابراہیم کی محبت کا عالم یہ تھا. آپ کو کیا معلوم ہے؟ جب محبت زیادہ تھی تبھی تو آزمائش رب نے دی ہے. جو چیز محبوب نہیں ہے اسے تو کہیں بھی پھینک کے چلے جاؤ, اور جو چیز تمہیں محبوب ہے اسے چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ ہے حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, جو چیز قیمتی ہوتی ہے انسان اسے سنبھال کے رکھتا ہے. ہاں, ٹرالی باہر چھوڑ دے گا, ٹریکٹر گھر کے اندر پال ڈھک کے کھڑا کرے گا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ قیمتی ہے, محبوب ہے یہ. ہاں, اسے پتا ہے اگر یہ تو دعا کر دے نا تو زمین کو سونا بنا دے. ارے بات ہے کہ نہیں؟ یہاں ولایت والا مسئلہ نہیں ہے, یہ نبوت والا مسئلہ ہے. ولایت کسبی چیز ہوتی ہے اور نبوت عطائی چیز ہوتی ہے. نبوت کبھی لی بھی نہیں جا سکتی. جسے نبی بنا دیا سو بنا دیا. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ الگ بات ہے کہ کبھی نبی پر وحی کبھی نہیں بھی آتی تھی. میرے نبی پر کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی. معاذ اللہ مکہ کے کافروں نے مذاق بنایا کہ محمد کا خدا ان سے ناراض ہو گیا, انہیں بھول بیٹھا. معاذ اللہ یہ مذاق بنایا, پھر وحی نازل ہو گئی. یہ تو رب کی مرضی ہے. جب ضرورت ہوتی تھی وحی آتی تھی, ضرورت نہیں تو نہیں آتی تھی. اور نبی کا خدا سے جو رابطہ ہوتا ہے وہ جبریل کے ذریعے نہیں ہوتا, وہ رابطہ ڈائریکٹ ہوتا ہے. ارے نبی مخلوق کو خدا سے ملانے آتا ہے. سمجھ رہے؟ نبی کا معاملہ ڈائریکٹ ہوتا, وہ وحی کا تو ایک سسٹم ہے, وحی کے ذریعے بات بتائی جا رہی. ورنہ تو کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جبریل خود لائے نبی کی بارگاہ میں وحی, جبریل کو خود پتہ نہیں کہ یہ میں لا رہا ہوں وحی, اس کا مطلب کیا ہے. مصطفیٰ جان رہے ہیں, سبحان اللہ, انہیں خود پتہ نہیں کہ کیا ہے, اور مصطفیٰ جان رہے ہیں. الف لام میم کا کوئی ترجمہ بتا دے, کاف ہا یا عین صاد کا کوئی ترجمہ بتا دے, کوئی نہیں بتا سکتا. الف لام را کا ترجمہ کسی کو پتہ نہیں. حد یہ ہے کہ فرشتہ لانے والا جبریل کو بھی پتہ نہیں اور مصطفیٰ کو پتہ. تو یہ معاملے ڈائریکٹ ہے, بس وہ ایک سسٹم ہے. اللہ اللہ, نبیوں کے معاملے کتنے قریبی ہیں. مگر ذرا نبیوں کی زندگی تو پڑھو. تم نبیوں کی زندگی کب پڑھو گے؟ تمہیں تو فلمی ہیرو کی زندگی پڑھنے سے وہ نہیں ہے, انہی کی انٹرویو سن رہے ہیں, ان سے فرصت نہیں ہے. کوئی ہیرو اگر بیمار ہو گیا تو تمہیں بڑی پتہ ہے کہ ہیرو بیمار ہے. کوئی مر گیا تو نوجوان ایسے لگتے ہیں کہ جیسے یہ مر گئے ہوں. حقیقت بتا رہے ہیں آپ. ہاں, اور کوئی فلمی ہیروئن مر گئی تب تو پھر ایسا لگتا ہے کہ صحیح بتا رہے ہیں, ان کی خود کی اگر بیوی مر جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. ہاں, ارے پھر تو بڑی تکلیف. ارے بولے صاحب کیا کریں, بالی ووڈ کی زینت چلی گئی. ہاں صاحب یہ چلی گئی, ارے وہ چلی گئی, اور تو چلی گئی, یہ چلی گئی. اور تو تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ جانا تو تجھے بھی ہے, تم بھی تو جاؤ گے ایک دن. اپنے جانے کی تو تیاری کر لو. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے اللہ اللہ. یہ مسلمانوں ذرا غور کرو, ذرا غور کرو. جو میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام کو پڑھو, ان کی زندگیوں کو پڑھو. انشاءاللہ اگر انبیاء کی زندگیوں کو آپ نے پڑھ لیا تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ مرو گے نہیں, اس سے پہلے اللہ آپ کو جنتی بنا دے گا. ہم نے انبیاء کی زندگیوں کو کہاں پڑھا ہے؟ ہمیں تو فلمی ہیرو, نیتا, کرکٹر انہی کے بارے میں فرصت نہیں ہے. موبائل جب کھولیں گے کسی ہیرو کا انٹرویو آ رہا ہو اور کسی ہیرو کے بارے میں آ رہا ہو, اس کا گانا, اس کی فلم, کل ملا کے یہی خرافاتیں ہوں گی. کبھی یار یہ بھی کوشش کیا کرو 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے, ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا, ان کا دستور حیات کیا تھا, انہوں نے کس طریقے سے دنیا میں زندگی گزاری. اگر انہیں پڑھو گے تو خدا کی قسم کھا کے کہتے ہو زندگی میں صبر آتا چلا جائے گا, زندگی میں شکر آتا چلا جائے گا, زندگی میں برکت آتی چلی جائے گی, گھر میں رحمت آتی چلی جائے گی. تیری زندگیوں سے بے قراریاں دور ہوتی چلی جائیں گی, قرار آتا چلا جائے گا. جتنا دنیا کو قریب کرے گا بے چینی بڑھتی جائے گی, جتنا
دلوں کا سکون آتا جائے گا۔ مین ڈاکٹر تو ہمارے یہ ہیں، مین حکیم تو ہمارے یہ ہیں، ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ہماری ماں اور بہنیں انبیاء کی بیویوں کی زندگیوں کو پڑھیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میرے نبی کی 11 بیویاں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، نبی کی بیٹی فاطمہ کی زندگی کو پڑھیں، بولو نا سبحان اللہ، ہائے ہائے، ان کو پڑھیں۔ آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ آج ہمارے معاشرے میں یہ پریشانی رہے گی نہیں۔ آج تو اللہ نے مال دیا، اگر زکوٰۃ کو کہو تو جو ہی نہیں لنگتی، دیتے ہی نہیں، ہم یہ زکوٰۃ دیں گے تو کم ہوگا،